ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کامل آرا رہنما اگر آپ کے یہ معاملات ختم ہو جائیں تو پھر کچھ پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں پیچھے بھی جو دوست کھڑے ہیں میرے سے اس ماحول میں بولنا بڑا مشکل ہے مجھ سے نہیں پڑھا جاتا کہ ادب جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر تو فائدہ ہی کچھ نہیں تو یہ بچے بھی جو بیٹھے ہیں یہ بھی اگر تو چپ کر کے بیٹھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کو بھی ہٹا دیا جائے کیونکہ سب سے بڑھ کر تو ادب ہے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اللہ ہمیں حضور کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے جو بھائی کھڑے ہیں بھائی بیٹھ جائیں کو مشکل ہے بیٹھنے میں سائیڈوں پر جو بیٹھے ہیں تھڑوں پہ مہربانی کریں یہ محفل ہے حضور کے ذکر کی محفل ہے کوئی سیاسی جلسہ تھوڑی ہے جو آپ نے انداز اپنایا ہوا یار ہے سائیڈاں تے جڑے بیٹھے نے بھائی تھلے آ جو یار محفل کا ماحول بنائے رنگ بنائے محفل کا یہ تو کوئی انداز نہیں ہے ایک مرتبہ ذرا نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جب تک سورج چاند رہے گا حزبی تیرا نام جب رہے تک گا سورج چاند رہے گا
رضوی تیرا نام رہے. اج بھی ساڈے بابا جی دی، اج بھی ساڈے بابا جی دی، اج بھی ساڈے بابا جی دی. احباب گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں توفیق اور سعادت بخشی ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے یہ عظیم الشان 17ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. بانیان محفل جناب ملک محمد عبدالرزاق صاحب، جناب عبدالغفار صاحب اور دیگر ان کے رفقا، ان کے اہل خانہ، ان کے دوست، جنہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ اس محفل پاک کا اہتمام کیا. اور میں شکر گزار ہوں جناب محمد شہباز بھائی کا، جنہوں نے مجھ فقیر کو بھی اس محفل پاک میں آنے کے لیے دعوت دی. اللہ کریم سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے. بچے آپ کس طرح چپ کریں گے؟ بیٹا یہ بالکل ادب کے خلاف ہے. حضور کی ذکر کی محفل میں اس طرح سے نہیں بیٹھتے، اس طرح شور نہیں کرتے، یہ بدتمیزی والا انداز ہے. اگر آپ بار بار ڈسٹرب کریں گے تو پھر یہ سٹیج پر آنے والے جتنے بھی مہمان ہیں یہ پریشان ہوں گے آپ کی وجہ سے. یہ حضرت فرما رہے ہیں پیچھے جو موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں ان کو ہٹا لیا جائے تاکہ یہ پیچھے بھی یہ کارپٹ وغیرہ بچھانے ہیں، تو جن کی موٹر سائیکلیں ہیں ان کو ہٹا لیں ادھر سے مہربانی کر کے. تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد اون تشریف لاتے ہیں. تلاوت کلام الرحمن محمد عدن جی تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمن سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميم نمبر لایا سی ٹائم دیکھو نا نعرہ تکبیر
नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता? इसका ना इको डिले थोड़ा कम करें, रिपीटर जो है ना इसको थोड़ा कम करें। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता? आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता? आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता? अगर आप स्टेज पे बैठ के, मैं शुरू में कह चुका हूं, मैं इस माहौल में पढ़ने का आदी नहीं हूं कि इधर भी शोर हो, फोन भी सुने जाएं, इधर बबांगे दो, आप भी अपना काम करें और मुझे कहें जी आप पढ़ते जाएं। मैं नहीं पढ़ सकता भाई, आप बैठ जाएं, मेहरबानी आपकी। बार बार कहना, ये क्या 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 मिजाज है आपका यार? आप जो कुछ भी हैं, क्या आपको जो कुछ भी मिला हुजूर के सदके मिला? तो ये अंदाज होना चाहिए यार। अभी ये मैं पढ़ रहा था कि ये 17वीं महफिल पाक है। आपको 17 सालों में अभी तक ये सेंस नहीं आई कि हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठना कैसे। मैं नहीं चाहता ऐसे सख्त जुमले बोलूं, क्योंकि आप काबिल ताजीम हैं, हुजूर के मिलाद में आए, आप हुजूर के गुलाम हैं। अगर मजबूर ना करें कि आने वालों को, आपने हमें बुलाया है सुनने के लिए, सुने। अब ये अंदाज थोड़ी है। रूद पाक पढ़िए, सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता? आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता? है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? यानी बुत खानों में तूफान कहाँ से आता? तेरे कुर्बान जाऊं ऐ माहे रबीउल अव्वल, तू ना आता तो माहे रमजान कहाँ से आता? तेरे कुर्बान जाऊं ऐ माहे रबीउल अव्वल, तू ना आता तो माहे रमजान कहाँ से आता? ए रसूल मुस्तबा खैरुल बशर खैरुल अनाम, आपको रब ने बनाया सारे नबियों का इमाम। गूंजती है सारे आलम में सदा ये सुबह शाम, ए शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। आमीना के घर में जलवा फरमा जब आका हुए, खुश बहुत ही सुन के अब्दुल मुत्तलिब दादा हुए। मेहरबा उम्मत पे कितने सैयदे वाला हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, रब ताला भेजता है शाह बतहा पर दुरूद, अर्शे आज़म के मकी असरा के दूल्हा पर दुरूद। लाजमी समझो हबीबे रब्बे काबा पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फिरिश्तों का वजीफा, सारे बोले ना ये ज़बान हुजूर के सदके मिली है, खोलें इसको। है फिरिश्तों का वजीफा, है फिरिश्तों का वजीफा, है फिरिश्तों का वजीफा। अच्छा, अब जिसने अभी तक नहीं ना दुरूद शरीफ पढ़ा, मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह तआला। आप एक मरतबा सफर में थे कि रास्ते में नमाज का वक्त हुआ, तो उन्हें वुजू की हाजत थी, वुजू करना था। तो उन्होंने इधर उधर देखा, पानी तलाश किया तो कुआं नजर आया, मगर कुएं से पानी निकालने का कोई जरिया, रस्सी ढोल वगैरह मौजूद नहीं था। तो आप परेशान हो रहे थे। करीब में एक घर की छत पर एक छोटी सी बच्ची 6 साल जिसकी उम्र थी, उसने देखा और उसने पूछा कि हजरत आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो आपने फरमाया कि बेटी,
میں نے نماز پڑھنی ہے، وضو کی حاجت ہے، کنواں موجود ہے، اس میں پانی بھی ہے، مگر پانی نکالنے کا ذریعہ موجود نہیں، تو میں اس لیے پریشان ہوں کہ پانی کیسے نکالوں اور وضو کیسے کروں۔ تو اس بچی نے کہا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں۔ وہ 6 سال کی بچی تھی، یہاں کتنے بچے بیٹھے ہیں، 6 سال کی بچی تھی، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بولی، کہنے لگی حضرت آپ ہیں محمد بن سلیمان جزولی کہ جن کو ساری دنیا جانتی ہے، اور ایک آپ ہیں کہ آپ کو آج تک یہ نہیں پتا کنویں سے پانی کیسے اوپر آئے گا۔ محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں میں اس بچی کا بولنے کا انداز دیکھا تو میں بڑا میری عقل دنگ رہ گئی، تو میں نے کہا بیٹی تجھے پتا ہے تو تو بتا۔ اس نے کہا میں حضرت ابھی بتاتی ہوں۔ وہ بچی چھت سے نیچے آئی اور اس نے اپنا لعاب، اپنا تھوک اس کنویں میں ڈالا، 6 سال کی بچی نے، اور اس کا پانی آنن فانن اوپر آ گیا۔ کہنے لگی حضرت لیجئے کیجئے وضو۔ آپ فرمانے لگے بیٹی وضو تو میں بعد میں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتا تجھے یہ کمال ملا کیسے؟ تجھے اس چھوٹی سی عمر میں یہ کمال کیسے ملا؟ وہ بچی کہنے لگی اے حضرت محمد بن سلیمان جزولی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے مجھے بولنا آیا ہے نا، میرے گھر والوں نے مجھے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہی سکھایا۔ یہ اس کی برکت ہے کہ میرے دھوپ سے کنویں کا پانی اوپر آیا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کے ارادہ کیا کہ میں درود پاک پر بڑی خوبصورت کتاب لکھوں۔ پھر آپ نے لکھی جس کو دلائل الخیرات شریف سے جانا جاتا ہے۔ تو بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کتنی اعلیٰ کتاب ہے، باقاعدہ اس کا صاحب اجازت دے تو اس کے وظائف پڑھے جاتے ہیں، اور بابا جی قبلہ بڑی باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے، مجھے پتا ہے۔ تو اب ذرا مل کے پڑھیے جی محبت کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ۔ رب تعالیٰ بھیجتا ہے شاہ بطحہ پر درود، عرش اعظم کے مکین اسرا کے دولہ پر درود، لازمی سمجھو حبیب رب کعبہ پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود۔ ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، اور خالق ارض و سما سے دم بدم ڈرنے کے بعد۔ یہ شعر تو میں خاص طور پہ ہر جگہ پہ بابا جی کے لیے پڑھا کرتا ہوں۔ خالق ارض و سما سے دم بدم ڈرنے کے بعد، گوہر اپنے شاہ کی طاعت کا دم بھرنے کے بعد، کہہ گیا عاشق شہ دین سے وفا کرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ الصلاۃ والسلام بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں۔ جناب غلام رسول چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سبھی احباب محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے، اور انتظامیہ کی جانب سے جو وقت ثنا خانان مصطفیٰ کو دیا جائے، ان سے گزارش ہے کہ اسی میں رہتے ہوئے کلام کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ بار بار ادھر سے اشارے کرنا اور مائک میں وہ آواز لگانا یا پاؤں کھینچنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ آپ خود ہی وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔